آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن یعنی آئیٹا کی جانب سے ہیلتھی ٹیچر ہیلتھی ایجوکیشن کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ صحت مند معلم اور صحت مند تعلیم کی اس مہم کو 16 سے 25 ستمبر تک اویئرنیس یعنی بیداری مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ صحت مند معلم بھی رہے اور صحت مند تعلیم بھی فراہم ہو سکے۔ ایک انوکھی مہم آئیٹا کی جانب سے چلائی جا رہی ہے اور یہ مہم لگاتار 10 دنوں تک جاری رہے گی۔ آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسیشن کرناٹکا کی جانب سے میں پھر ایک مرتبہ آپ کو اس پریس میٹ میں سوال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آل انڈیا آئیڈل ٹیچر ایسوسیشن آئیٹا کرناٹکا جو اسٹیٹ بھر میں ایک مہم منانے کا طے کیا گیا ہے، جس کا آغاز آج سے شروع ہو رہا ہے۔ آج سے 10 دن تک یعنی 25 تاریخ تک یہ مہم جاری رہے گی۔ اس کا عنوان ہے صحت مند معلم اور صحت مند تعلیم، یعنی ہیلدی ٹیچر اینڈ ہیلدی ایجوکیشن، جس کو ہم کنڑا میں اگر کہیں تو آروگیہ کرا شکشಣکاگی آروگیونتا شکشکا، اس کو ہم یوں بھی بول سکتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مہم کے ذریعے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتے چلوں کہ کرناٹکا گورنمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ کرناٹکا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو دونوں اشتراک ایک سروے کیا گیا تھا ٹیچروں کے درمیان، خصوصاً لیڈی ٹیچرز کے ہیلتھ کے تعلق سے ایک سروے ہوا۔ اس ہیلتھ کی رپورٹ اگر آپ سنیں گے کہ واقعی تشویشناک یہ رپورٹ ہمارے سامنے ہے۔ ٹوٹل 60% جو لیڈی ٹیچرز ہے، ان کی صحت میں بی پی اور شوگر، کچھ ٹیچرز کو کینسر جیسی بیماری، کڈنی کے بیماری کا شکار، یہ ایک رپورٹ تھی پوری ٹیچر کمیونٹی کے لیے ایک کیا کہتے ہیں، بھیانک بول سکتے ہیں یا ایک ڈرانا بول سکتے ہیں۔ ان کی صحت کا جو چیزیں ہیں، تشویشناک کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اچھا، یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ پریشر ہے، ٹینشن ہے، کام کا دباؤ ہے، اور یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ٹیچرز کے اندر یہ تمام بیماریاں کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ ہم اس مہم کے ذریعے اساتذہ کو اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کو، حکومت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر اساتذہ صحت مند نہیں رہے، جو کلاس روم بھی کلاس روم میں جو پڑھنے والے بچوں کے اندر اس کا اثر پڑتا ہے، پورا تعلیمی جو ماحول بگڑ جاتا ہے۔ جو ٹیچر اگر صحت مند ہوتی یا صحت مند ہوتا تو کلاس روم میں ایکٹیو رول ادا کرتا ہے، جو کچھ پڑھانا چاہتا ہے وہ تمام چیزیں وہاں کلاس روم کے ذریعے وہ اپنے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں بچوں کو۔ اگر ٹیچر ہی بیمار ہے تو ظاہر بات ہے کہ سی ایل ڈالے گا، چھٹی کرے گا، اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے لیے پریشانیاں عائد ہوں گی۔ تو آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ذریعے سے 10 روزہ مہم صحت مند تعلیم، صحت مند معلم سے متعلق جو بیداری لائی جا رہی ہے، اور اس کے تعلق سے ابھی محترم رضا مانوی صاحب، صدر محترم ریاست کرناٹک آئیٹا، اور محترم محبوب الحق صاحب جو اس مہم کے کنوینر ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پہ اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی ہے، اور آپ کو بھی اس کا علم ہے۔ بہرحال یہ ایک سچی حقیقت ہے، اور اس بات سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے زندگی اور صحت ایک عظیم نعمت ہے۔ ہیلتھ از ویلتھ، یہ بہت مشہور ہے، اور یہ بھی ہم اس سے واقف ہیں، نالج از پاور۔ یہ دونوں کا امتزاج اگر دیکھا جائے، جو اساتذہ، جو برادری تعلیم جیسی نعمت سے مالا مال کر رہے ہیں، اور ان کے پاس سے جو نئی نسل پروان چڑھتی ہے،
وہ اس ملک کا بہترین شہری اور ملت کا ایک بہترین فرد بن کر، ملت کا ایک مقدر ستارہ بن کر وہ آگے بڑھے۔ ایسی صورتحال میں ابھی صدر محترم کی جو باتیں واضح ہوئی ہیں اور رپورٹ آئی ہے، اس کے تعلق سے یقیناً ایک تشویشناک بات ہے کہ آیا جب صحت ہماری ٹھیک نہیں ہے، صحت گرتی چلی جا رہی ہے، بتدریج ایک معلم پریشان حال ہے، تو اس پریشانی کی کیفیت میں ظاہری بات ہے علم جیسی عظیم نعمت جو نئی نسل میں منتقل کرنا چاہتا ہے، ہماری روایات، ہمارے اعتقادات، ہمارے نظریات اور ہماری فکر کو دوسری نسل میں منتقل کرنے کا نام ہی تعلیم ہے۔ وہ بذات خود پریشان ہے، وہ ٹھیک سے محنت بھی نہیں کر سکتا، دوسرے کاموں میں مصروف ہے، دوسرے دباؤ اس کے زیر اثر ہیں، تو ایسے وقت میں کمرہ جماعت میں جانے سے پہلے اس کو جو محنت کرنا ہے اور بچوں سے سامنے رہ کر جس طریقے کی بیداری ان میں لانا ہے، جس طریقے کی تیاری کر کے وہ آئندہ صرف امتحانات کے مقصد کے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر میدان میں، ہر شعبے میں وہ کام کرنے کے لیے کیسے تیار کرے، اس تیاری کے لیے ظاہری بات ہے وہ صحت مند رہے، تمام چیزیں، کوئی چیزیں اس پر دل و دماغ پر پریشر نہ پڑے، بلکہ پورے حساس بشاش کے ساتھ، پورے اطمینان قلب کے ساتھ، مطمئن کے ساتھ بچوں سے جب وہ مخاطب ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپنے درد دل کی باتیں، اپنے علم کی باتیں، اپنے خیالات، اپنے احساسات کی ترجمانی کر سکتا ہے اور وہ علم کا ورثہ دوسری نسل میں منتقل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ظاہری کیفیت ٹھیک نہیں ہے، ظاہری کیفیت کے ساتھ ساتھ اندرونی کیفیت بھی ٹھیک نہیں ہے، طبیعت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہ پریشان حال ہے، مختلف قسم کے دباؤ اس پر پریشر ہو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بہترین تعلیم کے لیے کسی بھی شخص کا بہترین صحت مند ہونا ضروری ہے۔